الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب کرم چکر اساسیت ہر نظر نیاز دواسطہ ہے رب کرم چکر اساسیت ہر نظر نیاز دواسطہ ہے جیڑا عرش تے صدقے تاج پوائے ہوں پیارے تاج دواسطہ ہے جیڑا عرش تے صدقے تاج پوائے اس پیارے تاج دواسطہ ہے تے جیڑا عرشہ تو سیداں بستے کھانا کھلے اس پاک و اناج دواسطہ ہے اس جمعۃ المبارک کو قبول کر لے مالکا تنو نبی دی معراج دواسطہ ہے ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا اور ہے دین نبی ایمان نبی ہے حق لیے پہچان نبی ہے دین نبی ایمان نبی ہے حق لیے پہچان نبی تے جند روب تو کم بجال وجے ہے نبیاں دا سلطان نبی جند روب تو کم بجال وجے ہے نبیاں دا سلطان نبی تے جتھے ہور ملک
جد بھی نبی ساڈی جان نبی حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالی قرآن با اخلاق اسکوا حسنت جمیع حسالی صدقاً یقیناً راسحاً صلو علیہ وآلہ کوئی زبان خاموش نہ رہے زندہ نبی تے مختار نبی تے کل نبیان دے سردار نبی دی بارگاہ دے اندر جھوم جھوم کے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو محبت دنال کہہ دے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا امام الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین الصلاة والسلام علیکہ یا امام القبلتین الصلاة والسلام کیونکہ تیرے جیا سونا نبی آقا میں لبا دیتا جے ہوئے کوئی میں لبا دیتا جے ہوئے کوئی میں تو تے ہے اتنا خیر
جیا کیونکہ اقصا دے وچوں آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے نبیاں نو ہی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا کوئی نہیں اللہ کریم نے حمد و ثنا تو بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر گلہائے عقیدت پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام دلائے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اللہ کریم دا بے پناہ لطف و کرم انعام و احسان کہ جس مالک کریم نے من اور دعا اپنا اور اپنے محبوب کریم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی دعا کرو اللہ کریم ساڈا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اندر والدین دی شان کو بیان کرنے ہویا ارشاد فرمایا کہ تواڈے رب نے فیصلہ فرما دیتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اے دنیا کے رہن والوں میری عبادت کو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی وَقَضَىٰ رَبُّكَ تواڈے رب فیصلہ کر دیتا فیصلہ فرما دیتا کہ میں رب دی عبادت کو علاوہ کسی چیز دی عبادت نہیں کرنی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے ماں باپ کے نال حسن سلوک کرنا ہے اپنے ماں باپ کے نال پیار کرنا ہے ماں باپ کے نال پیار اللہ رب العالمین نے جتھے بھی اپنی عبادت کا ذکر کیتا نال رب تعالیٰ نے ماں اور باپ کی شان کو بیان کیتا کہ دنیا والوں دنیا دے اندر آ کے بھولنا ہو جائے کہ اسی دنیا دے اتے آیا ساڈا دنیا دے اتے آون دا مقصد کیا ہے رب نے فرمایا دنیا دے اتے میں انساناں نو پیدا کیتا اپنی عبادت واسطے اور پھر عبادت کے نال نال اللہ رب العالمین نے فرمایا میں انسان کو عبادت تو بعد حکم دے رہا کہ اپنے والدین کے نال حسن سلوک کریا جائے اللہ کی عبادت کے بعد کیا کرنا ہے والدین کے نال حسن سلوک کرنا ہے والدین کے نال اپنے شہر پہ اپنی شہر پہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرمان حمید دے اندر میرے تے تواڈے لجپال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زندگی تو یہ ثابت ہے کہ آپ نے اپنی زندگی دے اندر اپنے ماں باپ کے نال حسن سلوک کر کے اج دے نوجوان اور اج دے آدمی کو دس دیتا کہ تواڈے اوتے جڑا زیادہ حق ہے رب العالمین دی عبادت تو بعد تواڈے اوتے ماں باپ دا زیادہ حق ہے اللہ
میں رب تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیتا ہے، میں رب تعالیٰ اعلان کیا کرتا ہوں میری عبادت ہوگا کسی بندے دی اور عبادت نہیں کرنی وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا ہے۔ یا رب العالمین تیری عبادت نہ من لیا ہے، عبادت نیا دی کرنی ہے، لیکن جڑا ماں باپ دے نال حسن سلوک دس رہا اس نے کوئی پہلو سنو اور اپنے محبوب کریم کی زندگی دے وچوں بھی دس۔ آؤ سرکار دی زندگی دا مطالعہ کریے، میرے توڑے لجپال کریم مصطفیٰ نے اپنی سکی ماں دا اتنا قدر نہیں کیتا، آپ دی ماں دا بچپن دے حالت دے اندر آپ کو چھوڑ کے دنیا چلی گئی آئے، لیکن آپ نے اپنی رسائی ماں دور پلاونا دی ماں دی قدر کر کے آئے تے مسلمان کو دس دیتا کہ تیری ماں اگر بڑھاپے دے حالت دے اندر چلی گئے تب ماں دے نالے کس طرح حسن سلوک کرنا ہے۔ میرے توڑے لجپال کریم مصطفیٰ ایک مقام دے اندر گوشت تقسیم کر رہے ہیں، لجپال کریم مصطفیٰ گوشت تقسیم کر رہے ہیں، ایک مائی آئی ہے بھٹے پرانے کپڑے دے اندر ظہیر فرمائی ہے، پٹھڑی مائی جدو آئی ہے لجپال کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ اٹھی کھڑے ہیں، اپنی مائی کے استقبال واسطے کھڑے ہو گئے، شاہ جو المسمل والی چادر اتار کے لجپال کریم مصطفیٰ نے مائی کو اس چادر دے اتے بٹھایا، گفتگو دے اندر شامل ہو گئے، میں نے گفتگو جدو ہوئے نے مائی دنال گلہ کرن پہ گئے، صحابہ بس دے اندر تقرار کرن لگ گئے کہ ایک کون مائی ہے جس کی سرکار نے اتنی عزت کی دیئے، انہوں نے بچوں ایک صحابی بول کے آتا ہے میرے توڑے لجپال کریم مصطفیٰ دی دودھ پلاوانا ماں اماں حلیمہ آئی، اماں حلیمہ آئی، حضور علیہ السلام دی سکی ماں نہیں، صرف دودھ پلاوانا رسائی ماں آئی، لجپال کریم مصطفیٰ کل عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجے گئے، اور پھر لجپال کریم مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے 1,40,000 نمبر دے وچوں اعلیٰ شان عطا کی ہے، لیکن آپ ایک ضعیفہ عورت واسطے استقبال واسطے کھڑے رہے، قربان بچہ حلیمہ سالیہ تیری میں قسمت ہوں جس کا استقبال کریم مصطفیٰ کھڑے ہو کے کر رہے ہیں، پھر صرف استقبال نہیں کیتا، سرکار نے آج دے مسلمان کو عزت کر کے دسیا کہ تیری ماں اگر بڑھاپے دی حالت کے اندر پہنچ ونجے تو ماں دے نال اس طرح حسن سلوک کر جس طرح میں محمد حسن سلوک کر، آپ نے اپنی چادر اتار کے زمین پہ بچھائی، فرمایا میری اماں حلیمہ اس چادر پہ ہوتے بیٹھو، اور حضور علیہ السلام نے ایک عزت دی، مسلمانہ غور کر آج معاشرہ اتنا خراب ہو چکیا، والدین جب بڑھاپے کی حالت کے اندر پہنچ جانے، سوچیا کر وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی پوری زندگی حلال حرام کی تمیز کیتے بغیر تیرا پیٹ پالیا، اس ماں باپ نے تینوں جوان کیتا، تیری پرورش کی، اس ماں باپ نے جناب تیری شادی کی، آج تو جناب شادی ہو کے اپنی بیوی دیا کھلا کے اپنی ماں کو گل کے دیتا ہے۔ غور کر مسلمانہ، غور کر او ماں باپ جس نے جناب سردیوں کی رات کے عالم کے اندر گیلی جگہ جو سو کے تینوں خشک جگہ جو سوایا، آج تو اس ماں باپ کو برا بھلا آگنا منیا، تیرا ماں باپ بڑھاپے کی حالت کے اندر چلا گیا، لیکن اسا قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، کاش سب قرآن پڑھتا ہوگا اور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتا سب کو آ جاتا، رب تعالیٰ نے ماں باپ کے نال حسن سلوک کرتا، پورا باپ قرآن کے اندر رکھ دیتا، ہمارا تیرے ماں باپ اگر بڑھاپے کی حالت کے اندر پہنچ گئے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر ایک بڑھاپے کی حالت کے اندر پہنچ گئے دو میں ہوئے شاید اگر جو ایک ہوئے، جدو یہ بڑھاپے کی حالت کے اندر پہنچ گئے اف دن نانو اف تک نہ ہوا، سوچ مسلمان سے کتنی بڑی گلاں کر رہے ہیں، اف تو بہت چھوٹا لفظ ہے، اف کتنا سارا لفظ ہے، ہاتھ دے دانا پیا ہوئے نا کس کو جناب پھوک مارن واسطے سی کرنا، ایک اف قرآن دستا ہے کہ
ماں باپ کے نال اتنا ہی کہ غصہ نہیں کرنا اف ولا تنہرہما اف بھی نہ آخری تے ولا تنہرہما ماں باپ کو جھڑکنا ہی نہ 10 مسلمان آج دے اس معاشرے کے اندر ماں باپ کی عزت کر رہے ہیں دسو بہت سنا تھوڑا ماں باپ کے حسن سلوک دے حوالے نال گفتگو کر رہے ہیں تواڈے دلاں نوں نچوڑن واسطے کیونکہ آج تسی جوانی دے عالم دے اندر ہو کل تساں بھی بڈھیا ہونا ہے کل تواڈے اوتے بھی یہ وقت آونا ہے آج اگر تسی اپنے ماں باپ کے نال حسن سلوک نہ کرسو کل اپنی اولاد تے توقع نہ رکھیا ہے کہ تواڈی اولاد تواڈے نال حسن سلوک کرسی آج اگر ماں باپ کے نال احسان کرسو تے کل تواڈی اولاد تواڈے نال احسان کرسی اس واسطے تھوڑا نال بولو تاکہ مجھے پتہ لگے کہ تمہیں گل سمجھ آ رہی ہے کچھ ہی کہہ دو سبحان اللہ ایک بار مل کے سارے جتنے بیٹھے ہو زور لا کے اللہ رب العالمین نے فرمایا فقضا ربک اللہ تعبدوہ الا ایاہ فبالوالدین احسانا میں رب فیصلہ فرما دیتا کہ میری عبادت کے علاوہ کسی بھی عبادت نہیں کرنی اور ماں باپ کے نال حسن سلوک کرنا ہے پھر آگے فرمایا میرے ماں باپ اگر بڑھاپے کی حالت کے اندر پہنچ جاؤ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما اگر تیرے ماں باپ بڑھاپے کی حالت کے اندر چل جاویں اما یبلغن عندک الکبر اے دونوں ہوویں یا ایک ہوویں انہاں نوں اف بھی نہ کمڑی ولا تنہرہما انہاں نوں جھڑکنا بھی نہ یا رب العالمین اف بھی نہیں آکھنی جھڑکنا بھی نہیں اور ذرا اپنی زبان کے اندر دس نال گفتگو کیویں کرنی ہے ماں باپ کے نال کلام کیویں کرنا ہے رب دا قرآن دسدا ہے ماں باپ کے نال کلام اس طرح کرنا ہے اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما ماں باپ کے نال گل اس طرح کرنی وقل لهما قولا کریما ایسی گل کر جس کے نال تیرے ماں باپ کا دل خوش ہو جائے قل لهما قولا کریما تیرے ماں باپ دا دل خوش ہو جایا کرے اور رب تعالیٰ نے کیوں فرمایا اما یبلغن عندک الکبر اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے ماں باپ جدو بڑھاپے کی حالت کے اندر پہنچ بیٹھا نا پھر بڑھاپے کے اندر پہنچ کے بندے کے اندر عادات کے لیے آ گئی اور بچے آ جاتے ہیں چڑچڑا پن آ جاتا ہے بچے جناب بچپن کی حالت کے اندر اپنے پیروں سے نہیں کھلو سکتے جدو ماں باپ بڑھاپے کی حالت کے اندر پہنچ جائے اپنے پیروں سے کھلونا مشکل ہو جاتا ہے پھر بچے جناب بڑھاپے بچپن کی حالت کے اندر اپنے کپڑے کے اندر پیشاب کرتے ہیں جدو ماں باپ بڑھاپے کی حالت کے اندر پہنچ جائے ماں باپ کے کپڑے کے اندر پیشاب کرتے ہیں اس واسطے رب تعالیٰ فرماتا ہے جدو جناب بچے بچپن کی حالت کے اندر ہوتے ہیں انہوں نے منہ کے اندر دند نہیں ہوتے لیکن جدو بندہ بڑھاپے کی حالت کے اندر ہوتا ہے منہ کے وچوں دند گر جاتے ہیں وہ سارا بچپن والا عالم جڑا بندے کے اوپر طاری ہو جاتا ہے اس واسطے رب تعالیٰ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما کہ اے مسلمان تیرے ماں باپ دونوں ہوئے یا ایک فوت ہو گیا ایک زندہ ہے انہوں نے بچوں اف ولا تنہرہما ہر ایک نو اف بھی نہ کرنی ولا تنہرہما اور انہوں نے جھڑکنا بھی نہیں کیونکہ وہ کمزور ہو گئے انہوں کا سیر بچپن والا بن چکے ہیں گل برداشت کرنے کی طاقت بچے ضد کرتے ہیں نا اور گل گل جیڑی انہوں چنگی گل نہیں کرو تو جناب انہوں ماڑی لگتی وہ آخر جناب یہ تو ساری جان کے دشمن بنے ہوئے ماں باپ کا میرا بھائی اس طرح کا ایک نظریہ بڑھاپے کے اندر بڑھ چکا ہوتا ہے تسی اپنے نام گل چنگی کریں ہو کہ سارے ماں باپ کو گل سمجھ آ رہی لیکن قرآن دستا پہ کہ ماں باپ جب بڑھاپے کی حالت کے اندر پہنچ بنے نا انہوں کا سارا سیر بچپن والا بن چکا ہوتا ہے جس طرح بچے بچپن کے اندر گل نہیں نہ سمجھ سکتے اس طرح تھوڑے ماں باپ بڑھاپے کے اندر تھوڑی گل جیڑی وہ نہیں سمجھ سکتے اس واسطے ماں باپ جو کرتے رہے انہوں نے کرن دیو بچے بھی
50,000 کا نقصان کر چھڈو تے کدی والدین کوئی گل کر دے نہیں نہ کر دے کہ تیری ماں ایک پیالی بھر چھڈے تے جناب تو اس کو مارن کھلو ونجو کیا ہے گل کرن آئے سوچن کا مقام ہے کہ نہیں اس واسطے اللہ رب العالمین نے جتھے اپنی عبادت کا ذکر کیتا نا نال اتنے میرے بڑے لجپال کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب نے اپنے والدین دے نال حسن سلوک کی دسیا آؤ ایسی عبادت بھی کوئی جاتا فائدہ نہیں ہے جڑا بندہ ماں باپ کا گستاخ ہے ایسی عبادت رب دی بارگاہ دے اندر بھی قبول نہیں ہے جڑا بندہ ماں باپ دے نال حسن سلوک نہیں کرتا ماں باپ دے نال فرما برداری نہیں کرتا میرے تواڈے لجپال کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی مسلمانہ ذریعہ اپنے ضمیر نو نچوڑ کے ضمیر نو چھجوڑ کے ذرا غور کر کے اس گل دے اوتے اساں کیڑے پاک دی مانیاں حضور دا صحابی حضور دے بغیر نماز پڑھن والا بیوی دے آکھے ماں نو برا بھلا آکھن والا جدوں موت دا وقت قریب آیا زبان دے اوتے کلمہ جاری نہیں ہو رہا سبحان اللہ کا مقام نہیں ہے اتنے استغفر اللہ آکھنا چاہیے جڑے ماں باپ کے نال حسن سلوک نہیں کرتے نا انہاں دی موت ایمان دے اوتے نہیں ہوندی حضور دے صحابی حضرت علقمہ بیوی دے آکھے لگ کے اپنی ماں کو برا بھلا آکھ دیاں جدوں موت دا وقت قریب آیا حضرت علقمہ دی زبان دے اوتے کلمہ جاری نہیں ہو رہا میرے کولے لجپال کریم مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر بیوی نے چند بندے بھیجے ایک روایت دے اندر آتا ہے بیوی خود آئی آگے عرض کرتی یا رسول اللہ میرا شوہر حضرت علقمہ اس دی موت دا وقت قریب ہے لیکن زبان دے اوپر کلمہ جاری نہیں ہو رہا یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ علقمہ واسطے کلمے دی تلقین کرو حضور نے صحابہ نے بھیجا یا میرے پیارے صحابہ جاؤ جا کے حضرت علقمہ نے تلقین کرو کلمے دی تلقین کرن واسطے چند صحابی آئے انہاں آ کے کلمے دی تلقین کی تھی لیکن حضرت علقمہ دی زبان تے بات بھی کلمہ جاری نہیں ہوئی کیوں صرف ماں دا گستاخ ہے بیوی دے آکے لگ کے ماں کو برا بھلا آکھتا ہے آج دا مسلمان اس طرح ضمیر اس طرح بن چکا ہے کہ ماں دے آکے بیوی دے آکے لگ کے ماں کو برا بھلا آکھتا ہے یار سوچا کر بیوی کا بات بھی نہ بہنی ہے لیکن ماں جے پیار ماں جے رشتہ ماں جے عظمت ماں جے محبت بات نہیں مل سکتی بیویاں تب اور بھی مل جانیاں لیکن یار کیڑے معاشرے دے اندر زندگی گزار رہے ہو ماں دے نال حسن سلوک کرو ماں دے نال پیار کرو حضور علیہ السلام دے صحابہ جا کے سرکار کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حضرت علقمہ دی زبان تے کلمہ بات بھی نہیں جاری ہو رہا یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ کچھ دس و ترکیب کے حضرت علقمہ دی زبان تے کلمہ جاری ہو رہی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ کرو اس کے گھر کے اندر میرے ماں باپ کے بچوں اگر کوئی زندہ ہے تو اس کو میرے کو بلا کے لے آؤ صحابہ نے پتہ کیتا اس دے ایک بڑھڑی مائی آئی اس کو پیغام ملا کہ اے مائی تاجدار کائنات حضور علیہ السلام اپنے کول بلا رہے جدوں مائی نے یہ سنا مائی نے جناب اپنے غلاماں نوں نال لے کے حضور دی خدمت کے اندر حاضر ہوئی عرض کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی غلام حاضر ہے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے مائی تیرے پتر دا تیرے نال کی رویہ ہے تیرا پتر کی ہو جا ہے تیرے پتر دا کردار کی ہو جا ہے مائی دسن لگی یا رسول اللہ میرا پتر بڑا تہجد گزار بڑا پرہیزگار بڑا نیکوکار روزے رکھنے والا عبادت گزار تہجد گزارا ہے سرکار نے پوچھا مائی تیرے کو تیرے پتر کی عبادت کے بارے نہیں پوچھا میں تیرے کو یہ پوچھا تیرے پتر دا تیرے نال رویہ کس طرح دا ہے تیرا پتر تیرے نال کس طرح دا سلوک کرتا ہے بعد یہ گھر وچ آنسو آ گئے رو کیا دی یا رسول اللہ میرا پتر اپنی بیوی دے آکھے لگ کے میں ستاندا ہے میں برا بھلا آکھدا ہے جدوں لجپال کریم
مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا آپ دی اکھاں دے وچوں بھی آنسو آ گئے آپ نے عرض کی تھی کہ اے مائی اپنے پتر نو معاف کر دے ماں رو کے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے پتر نو معاف نہ کر سکتی اس نے میرا بڑا دل دکھائے میں بڑا برا بلا آکھے اس واسطے میں ماں برداشت نہیں کر سکتی کہ میں اس کو معاف کرا اجبال کریم مصطفیٰ نے آکھا صحابہ جلدی کرو لکڑیاں جمع کرو صحابہ نے لکڑیاں کٹھیاں کی دیا جدو لکڑیاں کٹھیاں ہو گئیاں صحابہ نے جناب لکڑیاں کٹھیاں کی دیا سرکار نے حکم دیتا کہ انہاں لکڑیاں کو آگ لاؤ آگ لگا دی گئی حضور نے حکم دیتا کہ دو بندے اس کو ہاتھ والے پاس پھدو دو بندے جناب اس نے پتر نو پیرا والے پاس پھدو اور پھد کے اس آگ دے اندر سٹو جدو ماں نے سنیا نا کہ میرے پتر نو آگ دے اندر سٹن لگے نے میرے توڑے اجبال کریم مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر رو کے عرض کر دیئے یا رسول اللہ اے آگ کس واسطے جلائی جا رہی ہے آگ کس واسطے لگائی جا رہی ہے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بھائی تیرا پتر جس واسطے میں آکھیا کہ نو معاف کر دے تو معاف نہیں کیتا کل قیامت والے دن جہنم دی آگ دے اندر اس نو سڑنا پڑے گا میں محمد علیہ اس واسطے انہوں دنیا دی آگ دے اندر جلا رہا تاکہ آخرت والے دن جہنم دی آگ تمہیں بچ جاوے جدو ماں نے اے سنیا کہ میرے پتر کو آگ دے اندر جلایا جا رہا ہے ماں دی چیخ نکلی ہے مارو کیا دی یا رسول اللہ گواہ بڑھ جاؤ میں اپنے پتر کو معاف کر دیتا ہے ماں دی ممتا بات بھی پتر بھاوے جتنا گناہگار ہوئے نا جتنا ظالم ہوئے لیکن ماں ماں دی اتنی ممتا ہوندی ہے ماں جناب پتر بھاوے جتنی گستاخیاں کرے لیکن ماں باتی اس کا کلیجہ نرم ہوتا ہے ماں کہتی میرا پتر جو ہویا میں 9 مہینے اس کو اپنے پیٹ دے اندر جا رکھیا قرآن فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا اے انسان تیرے اوتے تیرے ماں باپ دا حق ہے کہ تو دے نال حسن سلوک کر اور ان حسن سلوک کر ماں دے نال حسن سلوک زیادہ کر کیونکہ قرآن اس نے تکلیف در تکلیف اٹھا کے 9 مہینے تک اپنے پیٹ دے اندر رکھیا اور آج تک مسلمان دسو ماں باپ دے نال حسن سلوک کر رہے ماں باپ دی فرما برداری کر رہے میرا بھائی اگر تہاڈی وچوں کوئی ماں باپ دا فرما بردار نہیں ہے تو آج بڑیاں عبادت دیاں گھڑیاں شبان المعظم دا اتنا عظمت والا مہینہ ہے جس دے اندر میرے تہاڈے لجپال کریم مصطفیٰ نے فرمایا مغرب کے وقت اللہ رب العالمین کی رحمت آسمان دے پہلے آسمان دے تے آ جاندی ہے اور رب دی رحمت پکار پکار کے آتی ہے کوئی بخشش منگن والا میں جو اس کو بخش دیواں ہے کوئی رزق منگن والا جس میں میں رزق دیواں ہے کوئی جناب اپنے گناہوں دی معافی طلب کرنے والا میں رب تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرا سارے دی بخشش ہو جاتی ہے لیکن ماں باپ کا جہاں نافرمان ہوتا ہے ماں باپ کو گالیاں دیون والا ماں باپ کو گال گال دے جھڑکڑا والا ماں باپ کے نال حسن سلوک نہ کرنے والا اس دی بخشش رب تعالیٰ ہی ہوتی ہے راتاں دے اندر بھی نہیں ملتی اس واسطے میرا بھائی بڑا موقع نے راتاں بڑیاں عبادت والیاں ہیں انہاں راتاں دے اندر رب تعالیٰ نو پہلے راضی کرو اپنے ماں باپ کو اور اس کے بعد اپنے رب نو راضی کرو رب تا راضی ہونا جب ماں باپ راضی ہونا ہے اچھا صحابہ نے جدو حضرت عمر پدیا پھد کے آگ دے اندر سٹن لگے حضور علیہ السلام نے کہ رو کی ماں کی کہ میں اپنے پتر کو معاف کیتا تسی بھی میرے اس پتر کو معاف کر دو حضرت علقمہ نے جدو ماں معاف کیتا حضور نے فرمایا صحابہ جلدی کرو ہن جا کے کلمہ پڑھاؤ صحابہ بھجے بھج کے جناب حضرت علقمہ دی جدو کلمہ دی تلقین کی تھی حضرت علقمہ دی کلمہ زبان تے جاری ہو گیا پڑھن لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پتہ لگا میرا بھائی اساں کس باغ دی مولی نہ حضور دے پیچھے نماز پڑھن والا اگر علقمہ ماں دا نافرمان ہوئے موت کے وقت زبان تے کلمہ نہ جاری ہوئے تو تے میں تا زبانی ماں باپ دے نال جتنا مرضی حسن سلوک کریے
زندگی برباد ہے اس زندگی دا فائدہ تا یا اپنے ماں باپ کو راضی کر لے آؤ حضور علیہ السلام نے ماں باپ کے نال حسن سلوک دا کیڑا مقام دسے سانو حضور نے دسیا کہ ماں باپ کے نال حسن سلوک کرو اور کس عالم دے اندر کرو حضور دے ایک پیارے صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر آئے آکے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کرو میں نے اجازت دیو میں جہاد واسطے جانا ہے کیا کرنا ہے جہاد کرنا ہے جنگ کرنے واسطے جانا ہے میں نے اجازت عنایت فرماؤ حضرت پاک کریم مصطفیٰ نے پوچھا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہے اس نے آکھا یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے حضرت پاک کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اپنی ماں دی جا کے خدمت کر تیری ماں دی خدمت کے اندر تیری جنت ہے حضور علیہ السلام نے جہاد واسطے اجازت نہیں عنایت فرمائی فرمایا ماں دی خدمت کر تیری جنت تیری ماں دی خدمت کے اندر ہے حضور نے جہاد واسطے اجازت نہیں دیتی گویا پتہ چلا کہ ساری عبادت نالوں بڑی عبادت ماں باپ کی خدمت ہے حضور علیہ السلام آپ نے جناب حضرت اویس کرنی یہ او اویس کرنی جڑے حضور دے صحابی نہیں ہے جاتا صرف صحابی ہو ہوتا جس نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے مقدوہا مکھڑے دو ایمان دی نظر نہ دیکھا وہ بندہ کیا ہوتا ہے او صحابی ہوتا ہے تابعی او ہوتا جس نے حضور دے صحابی نو ایک نگاہ ایمان نہ دیکھا ہے حضرت اویس کرنی آپ نے حضور کا چہرہ نہیں دیکھا لیکن حضور علیہ السلام دے صحابہ دے چہرہ نو دیکھا ایک تابعی نے حضرت اویس کرنی شان کے ملے حضرت اویس کرنی ہو حضور علیہ السلام حضرت عمر فاروق اور مولا علی نو فرما رہے ہیں کہ جاؤ کرن دے علاقے دے اندر ایک اویس کرنی شخص رہتا ہے اس کو جا کے عرض کرو کہ میری امت واسطے دعا کرے کہ میرا اللہ میری امت دے گناہ بخش دے سبحان اللہ یہ مقام اویس کو نہیں ملیا صرف اس نے ماں کی خدمت کی اس کو پتہ ہی فلاں علاقے کے اندر ایک نبی آیا ہوا لیکن اس نے جناب ماں کی خدمت چھوڑ کے حضور کی زیارت مبارک کر دیتا حضور کی زیارت نہیں کی صرف ماں کی خدمت کی وجہ ہوا لیکن دل کے اندر سرکار کے نال محبت رکھ دے حضور علیہ السلام کے نال پیار رکھ دے ماں کے اندر ماں کے نال اس طرح حسن سلوک کیتا کہ ماں کی خدمت چھوڑ کے سرکار کے درد پہ حاضر نہیں ہویا پھر مقام ایسا ملیا حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جا کے میرے اس اویس کی بارگاہ کے اندر جا کے عرض کرو کہ میری امت گناہگار ہے انہاں واسطے دعا کرو حضور علیہ السلام دے پیارے صحابی عمر فاروق مولا علی آپ آئے آگے جناب حضرت اویس کرنی کی بارگاہ کے اندر دعا کی تھی کہ لجپال کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا واسطے تلقین فرما رہے ہیں کہ میری امت واسطے دعا کرو حضرت اویس کرنی آپ نے سر سجدے کے اندر رکھا رو رو کے گڑ گڑا واسطے تیرے میرے واسطے دعا کی تھی اور آج کے مسلمان کو دسیا کہ اے مسلمان ساری عبادت کرو چنگی عبادت ماں باپ کی خدمت ہے آج میرے ماں باپ کی خدمت کی وجہ تو اللہ رب العالمین نے مقام عطا کیتا ہے کہ میں آج تیرے واسطے دعا کر رہا ہوں سبحان اللہ رب العالمین نے ایک شان عطا کی اور پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت اویس کرنی نے جدو سر سجدے کے اندر رکھیا نا حضور علیہ السلام نے فرمایا بنی کلب دیاں جتنی بکریاں ہیں نا بنی کلب دیاں جتنی بکریاں ہیں اور ان بکریاں کے اوپر جتنے وال ہیں اللہ رب العالمین اتنے میری امت کے گناہ معاف کر دے ایک بکری کے جسم کے وال گھڑے نہیں جاتے لیکن سرکار دی حدیث پاک ہے بنی کلب دیاں جتنی بکریاں ہیں ان بکریاں کے جتنے وال ہیں اللہ تعالیٰ نے اویس کی دعا کے صدقے میری امت دے اتنے گناہگار بخش دے اے حضرت اویس کرنی نو مقام کیویں ملیا صرف ماں دے صدقے آج دا مسلمان جناب ماں باپ کے نال کے حسن سلوک کر رہا ہے
کدی سوچے نے ایک باپ 8 پترا کو پلیندہ ہے لیکن جدو اس باپ دی بڑھیپے دا عالم آمدے او جناب سارے پتر آپس کے اندر قرندازیاں کر رہے ہیں ایک پتر آکھ رہے تو اپنے باپ نے نال رکھ ایک پتر آکھ رہے ماں کو میں نال رکھ رہا تو اپنے باپ نے نال رکھ سوچ میرا مسلمان کیا تیرے ماں باپ نے تیرے نال اس طرح اس نے سلوک کیتے حضور علیہ السلام آپ دے صحابی او کہنے لگے حضور علیہ السلام کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ نے نال حسن سلوک کا زیادہ حق کے میرے تتوڑے لجپال کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں صحابی آکے عرض کرتا ہے من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کوڑے لجپال کریم مصطفیٰ نے فرمایا قال امکا تیری ماں باپ تیرا ماں اس نے پھرا کر سبہ کالا یا رسول اللہ پھر کوڑے حضور نے فرمایا کالا امکا تیری ماں اس نے پھر عرض کی تھی کالا سبہ کالا اس نے جدو اے آگیا سرکار نے فرمایا کالا امکا تیری ماں جدو چوتھی مرتبہ اس نے آگیا سبہ کالا یا رسول اللہ پھر کوڑے آپ نے فرمایا کالا ابوکا حضور علیہ السلام کی بارگاہ دے اندر 4 باری سوال کیتا 3 باری فرمایا کالا امکا تیرے حسن سلوک سے زیادہ حقدار تیری مائے چوتھی مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کالا ابوکا تیرا باپ جڑا وہ تیرے حسن سلوک کا چوتھی مرتبہ حقدار ہے اس واسطے حضور علیہ السلام دی حدیث پاک تو سانے کے ثابت ہوا کہ ماں دا زیادہ حق ہے باپ کی خدمت کے نام کیونکہ ماں تکلیف اٹھا کے بیٹے کو جناب گود کے اندر رکھ دیے اور 9 مہینے تکلیف اٹھا دیے اور اس بیٹے واسطے تکلیف اٹھا کے مسئلہ شریف کے اندر ایک حقائق مولانا روم نے لکھی ہے ایک بندہ جناب مانو 7 حج موٹے جو ہوتے اٹھا کے اس نے کرائے جدو 7ویں حج دا طواف مکمل ہویا نا کہ وہ بندہ جناب اللہ کی بارگاہ دے اندر دعا کرنے لگا یا رب العالمین میں 7 حج اپنی مانو کندھے دوتے اٹھا کے کروائیں کیا میں ماں دی حق ادا کر دیتا ہے جدو یہ اس نے عرض کی تھی نا میرے بڑے لجپال کریم مصطفیٰ دی حاتم غیبی دے وچ آواز آئی رب تعالیٰ نے فرمایا اے نوجوان تو 7 حج کرا کے پوچھ رہے کہ تو ماں دا حق ادا کیتا ہے تو تا ماں دی ایک اس رات دا حق ادا نہیں کر سکا سردیاں دی رات دے اندر تیری ماں تو پیشاب کیتا ہے خشک جگہ دے اوتے تینو سائے اور سرد جگہ دے اوتے تیری ماں ساری رات سسکیاں بھر کے رات گزار دیتا ہے تو اس رات دا حق ادا نہیں کر سکیا تو کہتا ہے کہ 7 حج بار کرا کے میں ماں دا حق ادا کر دیتا ہے سوچ مسلمان 7 حج جیڑا بندہ ماں نو کنے دوتے اٹھا کے کروائے اور ایک رات دا حق کو ادا نہیں کر سکیا آج دا وہ مسلمان ذرا میں دس جڑا اولڈ فیشن اور انگریزوں کی تعلیم کو جناب مد نظر رکھ دینا ماں باپ کو برا بھلا عبد ہے آج کوئی جناب نقصان ہو جائے آج کوئی جناب کوئی غلطی سنسار ہو بچے اے مسلمان ماں برا بھلا عبد ہے کیڑی دنیا کے اندر یاد رہ گئے ہو ماں باپ کے نال حسن سلوک کرو کیونکہ کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کلاہما جنت و نار کا تیرے ماں باپ تیرے واسطے جنت بھی ہے تیرے واسطے تیری دوزخ بھی ہے اگر تو ماں باپ کی خدمت کرے گا تو جنت حاصل کر جائے گا اگر ماں باپ تیرے اپنے ناراض ہو کے دنیا چھوڑ کے چلے گئے پھر کلاہما جنت کا و نار کا تیرے واسطے تیری یہ دوزخ بن جائے اس واسطے میرا بھائی بڑی عظمت والی رات آ رہی ہے جس دے جتے ماں باپ ناراض ہے جنہاں ماں باپ میرا برا سلوک کیتا ہے ماں باپ کو برا بھلا آکھے اس رات دا وقت ہے ماں باپ دے کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لو حضور علیہ السلام کی
حدیث پاک ہے جڑا بندہ معافی مانگا ہے اگر اس کی عزت کم ہوئی کل قیامت والے دن میں محمد اس کو رب دے کروں عزت لائے گا. کتنی ایک شان کہ قیامت والے دن سرکار عزت لائے کے دے سے آج ایسا کسی نے کیوں نہ معاف کر دے. یہ وجہ کہ اسی آختے ہیں ساری عزت کے اندر جناب کمی آ جا سی اسی جناب فلاں بندے درجے معذرت پیش کی تھی کہ یار میری غلطی آئی میں تیرے کو معذرت کر رہا ہوں معاف کر دے. ساری عزت کے اندر کمی آتی ہے اس واسطے سے ایک دوسرے معاف نہ کرتے. میرا بھائی زندگی اس طرح گزار جس طرح حضور علیہ السلام گزارن کا طریقہ دس گئے. حضور علیہ السلام نے یہ دسیا کہ اگر ماں باپ حق کی حالت کے اندر پہنچ جائے اف ولا تنہرہما انہوں اف تک نہ کرنی. یار گل بات ماں باپ نال کا اس دے عالم دے اندر کرنا بڑی دور کی گل ہے. میں اگے یہ دسیا قرآن دا فصل ہے اف صرف چلی دے تو بھوک مارن جڑی آواز پیدا ہوگی اس کو آکھ دے اف اس کو آکھ دے. ماں باپ کو اتنا ہی الفاظ نہیں آکھ سکتے. کیوں اما یبلغن عندک الکبر وہ بڑھاپے کے اندر پہنچ چکے وہ کمزور ہو گئے انہاں دا ذہن بچپن والا بن چکا ہے. تو انہاں برا بھلا آکھ سے اگر تیری کوئی گل انہاں بری لگ گئی تیرے واسطے ایک جہنم دا کی گل بن جائے. اس واسطے بچے کرو ماں باپ کے حسن سلوک کرو. ماں باپ کو کوئی غلطی سنسد ہو بنے بھائی تو معاشرہ اے بن چکا کہ جناب بڑھاپے کی حالت کے اندر اگر ماں باپ پہنچ جائے تو ماں باپ کی منجی جو ہے وہ کمرے کے بچوں نکال کے برامدے کے اندر رکھ دیتی ہوتی. سالمہ شرم نہیں آتی جس ماں باپ نے ساری زندگی تیرے واسطے جناب حلال حرام کی تمیز کیتے بغیر زندگی گزاری ہے. تیرا پیٹ پایا ہے تینوں جوان کیتا ہے تیرے واسطے رزق تلاش کیتا ہے تیرے واسطے ایک کوٹھیاں کانا بنگلے بنائے آج اس ماں باپ کا اے عالم کو بڑھاپے کی حالت اندر پہنچے اور تو آخ دے کہ ماں باپ ساری رات کھگ دے رہے ساڑھی نیند کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے اور تو اس ماں باپ کو دھدکار کے جناب کمرے کے بچوں نکال کے برامدے کے اندر اس کی چار پائی رکھ رہے. سوچو یار ماں باپ کے نال حسن سلوک کرو. ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. بندہ تہجد گزار ہوئے پرہیز گزار ہوئے لیکن ماں باپ اگر اس دن تک ناراض ہے رب تعالیٰ اس دن تک کدی راضی ہو نہیں سکتا. اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا رضا الربی اور رضا الوالدین رب کی رضا کے اندر تیرے ماں باپ کی رضا چھپی ہوئی. اگر تو ماں باپ کو ناراض کر کے دنیا کو چلا بچے تیرے واسطے بربادی بربادی. اگر تو ماں باپ کو راضی کر لیا تیرے ماں باپ اس دنیا کے بھی تیرے واسطے راضی نہیں کل قیامت والے دن کی تیری زندگی جڑی اس سمجھ جیسی. اس واسطے ماں باپ کے حسن سلوک کرنا چاہیے کہ نہیں. ایک بار سارے مل کے بولو اچھا بولو کرنا چاہیے. اس واسطے میری آئے اپیل ہے ہاتھ مار کے عرض کرنا خدا را جس نے ماں باپ جس نے اپنے ناراض ہے جنہ ماں باپ کو جو آکھ لیا آج تو پکی توبہ کرو کہ آئے دوبار ماں باپ کو برا بھلا نہیں آتا. یار کبھی سوچے تیرے ماں باپ تیرے واسطے کتنی تکلیف برداشت کی تیرے ماں باپ تیرے اس عالم کو پہنچانے واسطے کتنے بندے کے نال اس محمد ہمارا ہے کتنے بندے کے نال وہ جھگڑا کیتا ہے. یار اگر تیرا بچہ تیرا اس کے نال کوئی تکلیف بن جاوے تیرے پتر کو کوئی تکلیف بن جاوے تو آگا ساری دولت لگتی ہے تو لگ جاوے میرے پتر کو اس بیماری کو جناب چھٹکارا مل جانا چاہیے. کبھی سوچ تیرے ماں باپ تیرے واسطے اس طرح پیار نہیں کیتا تیرے ماں باپ تیرے واسطے اتنا پیار کیتا ہے تیری ماں نے تیرے واسطے اتنا پیار کیتا ہے. تیری ماں جناب وہ ماں ہے اور تیرے حضور علیہ السلام نے فرما دیتا جنت تیری ماں دے قدمہ دے اندر ہے. یہ نہیں فرمایا تیری ماں روزہ رکھے گی تو تاں جنت ملے گی. تیری ماں عبادت کرے گی تاں تیری ماں دے قدمہ دے تک جنت ہے. تیری ماں جناب عبادت گزار دعوت گزار بڑھے گی تاں جناب اس کی قدمہ دے تلے جنت ہے. نہیں مطلق فرمایا ماں اگر گارے دے بھرے ہوئے ہاتھ نال اگر دعا کر چھوڑے رب تعالیٰ اس دعا کو رب تعالیٰ دعا قبول کر دے گا اور بڑے دم جناب میں گھر کر رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے نال گھر کر رہا ہوں. جڑا بندہ ماں باپ کا گستاخ ہے وقت دا
اس کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا جس جو اپنے ماں باپ ناراض وقت تب بھلی بھی اس واسطے دعا کرے اس نو بولو صحیح یار تھوڑی کام دی گل کر رہا ہوں اونچی بات اس کو فائدہ وقت تب بھلی بھی اس واسطے دعا کر چھوڑے جس جو اپنے ماں باپ یا دعا دی وچوں ایک بندہ ناراض ہے اس کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا ماں دے ہاتھ جناب گارے دے نال اگر بھرے ہوئے ہونے نا تے انہاں گارے والے اور گوہے والے ہاتھ دے نال اور رب دی بارگاہ دے اندر ہاتھ چاہے میں رب تعالی اس دعا کو رد نہیں کرتا کیونکہ ماں وہ پیار کرنے والی ہے اس کا پیار کبھی بے لوس پیار نہیں ہوتا کسی لالچ کی وجہ سے ماں پیار نہیں کرتی ماں بے لوس پیار کرتی ہے بغیر لالچ کی ماں پیار کرتی ہے اور ماں یقین جانو جدو بولتی ہے اس سے لہجے کے اندر جبریل امین بول رہے اس کا لہجہ اتنا پیارا لہجہ ہوتا ہے تو میرا بھائی زندگی برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی ذرا شرم کرنا چاہیے آج معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے انگریز ہے ایک کام کیتا کہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس کے اندر جا کے چھوڑا آج تک مسلمان اور یہ کام کر رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت کے اندر جا کے اولڈ ہاؤس کے اندر چھوڑا ہے شرم کرنی چاہیے جس ماں باپ کے واسطے ساری زندگی حلال حرام کی تمیز کی کے بغیر گزاری ہے آج وہ بڑھاپے کی حالت کے اندر پہنچے اور تو ماں باپ کل اے حسنی سلوک کر رہے کہ ماں اس کو جناب کب چاہ نہیں تو دینا ماں اگر کوئی گاہ کرتی ہے تو اس کو منہ چھڑک لینا ہے ماں باپ کے نال تو جناب برا برتاؤ کر دے اس واسطے میرا بھائی ماں باپ کے نال اللہ رب العالمین نے جتنے اپنی عبادت کا ذکر کیتا ہے نال ذکر کیتا ہے کہ میری عبادت تو بعد جڑا زیادہ حق ہے تواڈی ماں باپ دا زیادہ حق ہے اس دن حسن سلوک کرو فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما یا رب العالمین انہاں جھڑکنا بھی نہیں ہے انہاں برا بھلا بھی نہیں آکھنا گل کرنی تے کرنی کیڑے انداز نال ہے کبھی قرآن اسی پڑھیا ہوتا اسی کبھی ماں باپ کے فرما بردار نافرمان نہ ہو گیا اگر اس قرآن دے نال محبت کیتی ہوتی قرآن کا ترجمہ اگر سن آتا ہوتا کبھی بھی ماں باپ کے نال برا برتاؤ اسی نہ کریا قرآن نے ماں باپ کے نال بولن کا طریقہ نہیں دس دیتا وقل لهما قولا کریما اس طرح ماں باپ کے نال گل کیتی کر جس طرح تیرے ماں باپ کا دل خوش ہو جائے اور فرمایا واحفظ لهما جناح الذل من الرحمہ جبھی بھی جو تو اپنے ماں باپ کے سامنے پیش ہوئے اے نہ سوچا کر میں ایک بڑا ملک بڑھ گیا میرے کو بڑی دولت ہے میرے کو جناب بڑی کاریں ہیں میرے کو بڑی کوٹھیاں ہیں میں آج منسٹر ہوں میں آج بڑا پیر ہوں میں آج فلاں عہدے دیتے ہیں اس کے اندر راز پتہ ہی کہہ رہے میری ماں کی دعا کا راز آج تک اتنے عہدے ملے تیری ماں کا دعا کا راز ہے تیری ماں کی دعا کے صدقے اللہ رب العالمین نے تینوں اے سارے مقام عطا کیتے جدوں بھی ماں باپ کے کول آیا کر واحفظ لهما جناح الذل من الرحمہ اپنے دوویں ہاتھ اپنے دوویں بازو جھکا لے کر ہاتھ بند لے کر ماں باپ کے سامنے اے رب دا قرآن ماں باپ کے نال حسن سلوک دس رہے دعا ہے اللہ رب العالمین میرے سمیت جتنے مسلمان بھائی بیٹھے اگر کوئی ماں باپ کے نال ناراض ہے جنہاں دے ماں باپ جنہاں دے ناراض ہیں خدا را 15 شعبان کی رات ایسی عبادت والی رات آ رہی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس رات کے اندر میرا اللہ میری امت کے ایسے ایسے گناہگار انہاں دی بخشش کرتا ہے بڑوں کلب دیا بکریاں دے جتنے وال ہیں اللہ اتنا دی بخشش کرتے ہیں بڑوں کلب دیا بکریاں ہیں انہاں دے جتنے وال ہیں اتنے میرے اونٹیاں کو جناب اللہ تعالیٰ جڑا اور جہنم میں چکا کے جنت کے اندر پہنچا دیتا ہے اور ہونیاں پوریاں خطام آتے ہیں جنہیں ماں باپ کے نال حسن سلوک کرو جنہیں دوتے اس کا ماں باپ راضی ہے اور ایک پیغام دینا ہے کہ سوار علی رات اپنی اس جامع مسجد کے اندر ماشاءاللہ مجمع جمعے دو دکھا بھی ہے تمہارے سارے لگے پرزور افید ہے باہر دے خطیب صاحب آ رہے ہیں اور اپنے دوستوں کے اندر
جی اعلان کرو اپنے دوستوں کی دعوت دو سوار والی رات اپنی اس جامع مسجد کے اندر محفل میلاد کرائے گئے سی اور سارے کو اپیل کی کہ سارے جنے